وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز دوستو اور عزیز طلباء، ہمارے درمیان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی زندگیوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کے مخاطب جو اصحاب جو حضرات ہیں ان کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے پہلوؤں کا مذاکرہ اور ان کے محاضرات ہمارے درمیان چل رہے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھ کر جو بھی وقت اس میں لگ رہا ہے ہم اس کو نوٹ کریں اور ان تمام باتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. آج ہمارے محاضرے کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم تھے. صحابہ میں بہت اعلیٰ مقام تھا، بہت بڑے فضائل اور مناقبات کے کتابوں میں محفوظ کیے گئے ہیں. آپ کا نام ابو الحسن علی ہے. ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے، علی آپ کا نام ہے. ابو الحسن کے علاوہ ایک دوسرا لقب اور دوسری کنیت بھی آپ کی ہے، ابو دراب کی. ابو دراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے. والد کا نام ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے. والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. جس طرح آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ کا نام فاطمہ تھا. آپ کی پیدائش بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے ہوئی. مکہ کے مشہور قبیلے قریش میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، غریب ان کے گھر میں تھی، معاشی حالت کمزور تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بیٹے حضرت علی کو پرورش کے خاطر اپنے پاس رکھ دیا تھا. دامن پرورش میں، نبوت کے دامن پرورش میں انہوں نے اپنی ابتدائی لمحات، ابتدائی زندگی گزاری ہے. جس طرح ان کے والد، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، تو حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی، پرورش کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کی اسی طرح پرورش کی، اسی طرح جتن کیا. اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے. اسی کا اثر تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا. آپ بالکل نوعمر تھے، بالکل چھوٹے تھے، جو کہ حضرت علی ابتدائی سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے. جب اللہ کے نبی کو نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، خواتین میں حضرت خدیجہ نے قبول کیا سب سے پہلے، اور اسی طرح مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. آپ کے 3 بھائی 2 بہنیں تھیں. 3 بھائی کے نام، ایک کا نام طالب،
دوسرے عقیل، تیسرے جعفر۔ دو بہنیں تھیں، ایک کا نام ام ہانی، دوسرے کا نام جمانہ تھا۔ ایمان لانے کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر کچھ عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کمسن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اکثر آیا جایا کرتے تھے، آپ کی پرورش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو عجیب لگا، نماز کے بعد انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عجیب چیز دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا کا دین ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں خدا واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام پیش کیا۔ حضرت علی نے کہا یہ وہ بات ہے کہ مجھے نہیں لگ رہی ہے، اس لیے میں اپنے والد کو پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ علانیہ دعوت دینے سے پہلے ہی بات باہر نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو پسند ہے تو قبول کر لو، ورنہ اس بات کو چھپائے رکھو، راز کو فاش مت ہونے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوسرے دن آ کر اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوا۔ اتنا شوق تھا کہ علانیہ اسلام کو ابھی نہیں لایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قبیلے سے چھڑا کر چھپ چھپ کر آتے تھے، خاندان سے چھپ چھپ کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدمت آپ سے دی ہے وہ رہنمائی کی ہے، رہبر کی حیثیت سے ہے۔ جو لوگ اسلام کی طلب میں، حق کی تلاش میں، جستجو میں، صداقت کی جستجو میں مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے کہ یہاں پر کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، تو لوگ تحقیق کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین اور بڑے فطین تھے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اس طرح کہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اسلام کی طلب میں نبی کی تحقیق میں آئے ہوئے تھے کہ یہ شخص جس کا دعویٰ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، کیا یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا؟ اس کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود آئے تھے مکہ مکرمہ تحقیق کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اجنبیت کو ختم کیا، چھپ چھپ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرایا اور اسلام لانے میں مدد کی۔ بہت سے ایسے مہمان، ایسے لوگ ہیں جن کی رہبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کروائی تھی۔ سن 13 نبوی کی ایک رات، ہجرت کی رات کہلاتی ہے، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر اب اللہ کے حکم سے مدینہ جانا ہے۔ اتفاق سے اسی رات کفار مکہ نے بھی یہ طے کیا، یہ سکیم کیا، پلان بنایا کہ آج محمد کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ننگی تلواروں کے ساتھ گھیر لیا، سوتی ہوئی تلواروں کے ساتھ۔ رات کی آدھی رات ہے، آپ کو گھیرے میں لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزے کے ساتھ ہاتھ میں مٹی اٹھایا اور کفار کے درمیان پھینک دیا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی اپنے بستر پر، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑائی اور ہدایت فرمایا کہ تم بھی ان امانتوں کو واپس کر کر ہجرت کر دو۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلواروں کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سو گئے۔ پھر لوگوں کی امانتیں وہاں پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دن کے بعد ہجرت فرمائے۔ حضرت علی اپنی زندگی میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سکون کی نیند، سب سے زیادہ چین کی رات میں زندگی میں وہی رات گزری ہے جس رات کفار مکہ نے میرے گھر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تلواروں سے گھیر لیا تھا۔ مجھے نیند اس لیے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ امانتیں واپس کر دو اور میرے پاس ہجرت کر کر آ جاؤ۔ مجھے امین بنایا گیا تھا، اگر مجھے قتل کر دیا جاتا، میری موت ہو جاتی، تو وہ نبی کی امانتیں پوری نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی، اور کوئی نبی دنیا میں کسی کا حق مان کر نہیں جاتا ہے۔ اس یقین نے مجھے چین کی نیند سلا دیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقات کروائی تھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چاچی کا رشتہ جوڑا تھا۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہیدی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ عمر، صحت، ایمان اور اخلاق ہر اعتبار سے یہ رشتہ مناسب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فاطمہ، قبیلہ قریش میں جو سب سے بہترین مرد ہے، فضائل والا مرد ہے، آپ کا نکاح ہم نے ان سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر پانی چھڑک کر روانہ فرمایا۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صرف غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا تاکہ اہل بیت کی حفاظت اور نگرانی کر سکے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے افسوس کو، ان کے غلط کو محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جاؤ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ غزوہ بدر میں حق و باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جس کا نام غزوہ بدر ہے۔ جن 3 حضرات کفار کی طرف سے مبازرت کے لیے آئے تھے، 3 پہلوانوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 3 بہادروں کو بھیجا، ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے اپنے حریف ولید کو قتل کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے حریف شیبہ کو بھی تحت کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تھا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے جو لوگ ثابت قدم رہے، آخر تک ثابت قدم رہے، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ حالانکہ آپ کے جسم پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، مگر آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ غزوہ احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں گیا۔ لشکر اسلام کا میمنہ بھی آپ ہی کے سپر تھا، آپ اس کے قائد تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں بھی آپ نے اپنے تلوار کے جوہر خوب دکھلائے۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے غداری کی تھی۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس نے غداری کیا، اپنے معاہدے کو توڑا تھا، لہٰذا اس غزوے سے فارغ ہوتے ہی غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد
بنو نذیر کا حصار کر لیا گیا اور ان پر فوج کشی کی گئی، اس مہم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا گیا تھا، اور آپ مقدمۃ الجیش کے افسر تھے۔ دشمنوں کی جانب سے ایک بہت بڑا پہلوان عمرو بن عبد ود جس کا نام تھا، جس کو عرب سمجھتے تھے کہ یہ 1000 شہسواروں کے برابر ہے، 1000 شہسواروں پہلوانوں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ وہ خندق کو چھلانگ کر آ گیا مسلمانوں کے پاس اور بولنے لگا، میں یبارزو، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر کے بتائے، جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہمت رکھتا ہو میرے مقابلے میں آ کر بتائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کیا، کچھ ہی دیر میں اس کو پچھاڑ دیا۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے فتح کیے۔ قلعہ ایک مشہور قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا، جس پر یہودیوں کی بہت ہی امیدیں وابستہ تھی، جس کا نام القموس تھا۔ متعدد سپہ سالاروں نے اس پر چڑھائی کی، کسی سے وہ فتح نہیں ہوا، کسی سے فتح نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ سب مسلمانوں نے رات بھر دعائیں کی، تمنائیں کی کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور انہی کے ہاتھ سے یہ قلعہ القموس فتح ہوا۔ جب جنگ چل رہی تھی، القموس قلعے کے اندر ایک ترکیب کے ساتھ حضرت علی داخل ہوتے ہیں۔ دروازہ بڑا مضبوط تھا، ایک ترکیب سے داخل ہوئے۔ جیسا آپ داخل ہوئے، ایک بہت مشہور پہلوان یہودیوں کا تھا، اس کا نام مرحب تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ اس زمانے میں اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسا وار کیا کہ اس کی آہنی خود یعنی لوہے کی ٹوپی کے ساتھ اس کی گردن بھی کٹ گئی۔ ایسی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے بعد دشمن کے ایک سپاہی نے حضرت علی کو تنہا دیکھ کر آپ پر زوردار وار کیا۔ آپ نے ڈھال کو سامنے کیا وار کو روکنے کے لیے، تو آپ کی ڈھال کٹ گئی، ٹوٹ کر گر گئی۔ ڈھال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کے پھاٹک کو یعنی دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا، اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ کھڑکی نہیں ہے، ڈھال قلعے کا دروازہ ہے، مدرسے کا، گھر کا دروازہ نہیں، قلعے کا مضبوط دروازہ ہے۔ جن لوگوں نے قلعے کو دیکھا ہوگا وہ لوگ جانتے ہیں کہ قلعوں کا دروازہ کیسے ہوتا ہے۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے کوشش کیا کہ اس دروازے کو اٹھا کر دیکھیں، 40 آدمی بھی اس کو ہلانا چاہتے تھے، نہیں ہل سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کو اسد اللہ الغالب کا لقب ملا کہ اللہ کا شیر حضرت علی۔ فتح مکہ کی مہم میں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ تبوک میں جیسا کہ کہا گیا کہ غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرکت نہیں فرما سکے اہل بیت کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ حنین میں جو لوگ ثابت قدم رہے، مسلمانوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان جوش دلا رہے تھے اور اپنے سینوں کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ غزوہ حنین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو ثابت قدم رہے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے۔ سن 9 ہجری میں برات کی آیتیں نازل ہوئی۔ پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، سعی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی، براۃ من اللہ و رسولہ۔ ان آیتوں کو مشرکین مکہ کو سنانا تھا، تو سن 9 ہجری میں مسلمانوں کے اہتمام میں سب سے پہلا حج ہوا، جس کے امیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بنائے گئے، اور برات کی آیتیں سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی تھی اور نائب بنایا تھا کہ مشرکین کو برات کی آیتیں سنائیں۔
آپ کے بہت سارے اعزازات اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہونا اور آپ کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے نمایاں مقام ہونا، اس کے علاوہ کتابت کے فرامین و فرائض آپ انجام دیتے تھے۔ بادشاہان عرب کو، شاہان عجم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے تھے، حضرت علی کی تحریریں اس میں موجود ہیں۔ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لکھوایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے، آپ سے پہلے 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں اور عہد میں مجلس شورا کے آپ رکن اور مشیر خاص تھے۔ جن 10 بزرگوں اور جن 10 صحابہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو مدینے کا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر گئے تھے۔ حضرت عثمان اور باقیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کا فریضہ بھی آپ نے انجام دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو علم پڑھتے ہیں علم نحو، اس کے موجب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے زمانے کے ایک صاحب علم ابو الاسود دوئلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فکر مند پایا، پوچھا کہ میں آپ کو بہت متفکر پاتا ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے شہر کے لوگ یعنی عجم کے لوگ قرآن پڑھنے میں اور عربی پڑھنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے میں بہت متفکر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ عربی زبان کے قواعد اور اصول کو قلم بند کر دیا جائے اور اس کی حفاظت کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود ایک کاغذ لے کر آئے، حضرت ابو الاسود دوئلی کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا الکلام کلہ اسم و فعل و حرف فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى والحرف ما انبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل۔ آج کل جو ہم پڑھتے ہیں تعریفات انہی سے لی ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل اس کثرت سے ہیں کہ کسی اور صحابی سے متعلق اتنی روایتیں نہیں آئی۔ حضرت علی کی یہ زندگی ہوئی، حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری زمانے میں منافقین کی فتنہ پروری کی وجہ سے مسلمان بہت حالات میں گر گئے تھے۔ دارو خلافت میں مدینے میں بلوائی گھس گئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ جنہوں نے پڑھا ہے حضرت عثمان خلیفہ سوم کو شہید کر دیا گیا، دارو خلافہ مدینے کے اندر ہی شہید کر دیا گیا۔ آپ کے شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت علی کی بیعت کی گئی، لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس وقت تک منافقین بہت مضبوط ہو چکے تھے، ان کی سازشوں کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا۔ بیعت لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کے خون کے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب بیعت ہوئی، اس وقت میں حضرت علی کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حالات ٹوٹ پڑے، بہت سے چیلنجز آپ کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحابہ میں خانہ جنگیاں تھیں، آراء مختلف تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ٹوٹ پڑا تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے مسلمان کفار پر مقابلہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہونے لگی۔ آپ کے زمانے کی 3 جنگیں مشہور ہیں، ایک ہے جنگ جمل، دوسری ہے جنگ صفین، اور تیسری ہے
نہروان کی جنگ شروع کی جو 2 جنگیں ہیں، جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب سے ہوئی، دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام سے ہوئی۔ اس کے بعد تیسری جو جنگ ہے جنگ نہروان، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی۔ بہت لمبے فتنے ہیں خوارج کے، ہم نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، اس کے لیے الگ مستقل محاضرہ چاہیے۔ تینوں جنگیں ہوئی، لیکن شروع کی جو 2 جنگیں تھی صحابہ کی درمیان آپس میں تھی، بہت سے بزرگ صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا، دونوں طرف کے صحابہ مخلص تھے۔ تاریخ میں اس بات کو مشاجرات صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشاجرات صحابہ کے نام سے۔ اس میں زبان درازی کی کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو تیسری جنگ ہوئی وہ تمام مسلمانوں کے اتفاق سے خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ خوارج ایک فتنہ تھا، سب سے پہلا فتنہ جس کو کہا جاتا ہے اسلام میں۔ یہ لوگ ہر ایک کو کافر کہتے تھے، ان کے خاص عقائد تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور جس کو یہ کافر سمجھتے تھے اس کو قتل کا حکم دیتے تھے۔ مستقل اس کے لیے محاضرہ چاہیے۔ شہادت کا واقعہ آپ کے لیے ہوا کہ جنگ نہروان کے بعد خوارج کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، تو ان میں سے 3 لوگوں نے، جن کا نام عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمر بن بکیر، ان تینوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم 3 بڑے صحابہ کو ماریں گے، ایک حضرت علی بن ابی طالب، دوسرے معاویہ بن سفیان، اور تیسرے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ تینوں نے ایک وقت طے کیا فلاں تاریخ کو، اور فلاں وقت میں ہم ان تینوں حضرات پر حملہ کریں گے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے اور باقی کے 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام میں تھے۔ ان کے قاتلین ان کے پاس پہنچے، ان پر حملہ ہوا۔ جب ان پر حملہ ہوا تو حملہ ناکام ہوا، لیکن حضرت علی پر حملہ کرنے والا اس کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے حضرت علی پر حملہ کیا۔ کس طریقے سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صبح مسجد کو جاتے تھے سویرے، وہاں پر مسجد کو جب آپ گئے، وہاں پر وہ ابن ملجم چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی السلام السلام، تو وہ چھپا ہوا جو شخص تھا باہر نکل آیا۔ اس نے حضرت علی پر آپ کے چہرے پر وار کیا، سر پر وار کیا، اور اس کا خنجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دماغ میں اتر گیا۔ اتنا گہرا وار تھا کہ زندگی ممکن نہیں تھی۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر زوردار وار ہوا، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کی خدا کی قسم، آج میری مراد پوری ہوئی، شہادت کی مراد پوری ہوئی۔ پیچھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک تلوار کی چمک محسوس ہوئی، پھر دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم امیر المومنین وہ زمین پر گرے تڑپ رہے ہیں۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 20 رمضان مبارک کو اتوار کی شب سن 40 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عزہ نامی قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی خبر کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ کہ سجدے شروع نہ ہو جائے، اور اہل تشیع جسے شیعہ کہتے ہیں وہ لوگ عبادت کہیں شروع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خبر مبارک کو محفوظ فرمایا ہے۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 5 سال رہی، 5 سال سے کچھ دن کم رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہے ان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پہلو ہمارے نزدیک آئے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔